سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیز جان من، تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ آج کا موضوع بڑا خاص ہے، آج جمعہ ہے، سید الایام ہے۔ وظائف کے حوالے سے آپ کال بھی کرتے ہیں، مسائل آپ اپنے پیش کرتے ہیں، اس کا حل آپ کو ملتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں۔ اکثر اور بیشتر میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو ایک راز کی بات آج بتانے لگا ہوں، اس سے قطع نظر کہ آپ قرآن کو کس نیت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے، یا پھر کسی اور منافع کے لیے۔ بعض اوقات بہت سے اساتذہ ہیں جن کا روزی روٹی جڑی ہوتی ہے قرآن کی پڑھائی سے، تعلیم و تدریس سے، مگر ان کسی بھی معاملات سے ہٹ کے اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اور قرآن کی ایک آیت آپ سے مخاطب ہو رہی ہے اس مسئلے کے حوالے سے، اور آپ اس کو بارہا پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی کسی وظیفے سے کم نہیں ہے۔ یعنی آپ رب العزت کے ان کلمات کو پڑھ کے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مجھے ان کلمات میں ضرورت پڑ گئی ہے تیری۔ اگر تو کہہ رہا ہے کہ تیرے سوا کوئی رازق نہیں ہے، اگر تو کہہ رہا ہے سورہ ملک میں کہ اگر وہ تمہارا رزق روک دے تو کوئی ہے جو تمہیں روزی روٹی دے سکے، تو ان آیات کو پڑھ کے، ان کلمات کو پڑھ کے آپ کہتے ہیں مالک میرا عقیدہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تیرے سوا، یہ میرا مستحکم اور کامل عقیدہ ہے، بس تو میری اس گزارش کو سمجھ جا۔ تو اس کو بھی سمجھ لیتا ہے جو میرے لب پر نہیں آتی۔ وظیفے تو وہ بھی پڑھتے ہیں نا جن کے پاس زبان نہیں ہوتی، وہ بھی پڑھتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو جانتے ہیں ان کا وظیفہ کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں آسمانوں پہ پرندوں کا وظیفہ کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں ان لوگوں کا وظیفہ کیا ہوتا ہے جو ذی روح تو ہیں یا ذی حیات تو ہیں مگر تکلم نہیں کر سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے۔ ان کا وظیفہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف توجہ رکھتے ہیں، نیت صاف رکھتے ہیں، اور فوراً جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی سوائے مالک کے کوئی اور آتا نہیں ان کے ذہن میں۔ آج ہمارے پروگرام میں کون آیا ہے، میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے پروگرام کے انتہائی معزز، انتہائی معروف، انتہائی قابل اور انتہائی من پسند شخصیت مولانا سید شہریار داؤد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی کی جو آپ نے میرے ساتھ وہ کہتے ہیں نا سیل لگا دی، انتہائی نامکمل، انتہائی ناقص، انتہائی ناقابل فہم، انتہائی حقیر پر تقصیر، سچی جو بات یہ ہے حقیقتیں جو ہمیں بتانا چاہیے۔ اور یہ کوئی خدا نہ خواستہ میں جسے کہتے ہیں نا جھوٹی یا دکھاوے کی انکساری یا عاجزی، میں وہ نہیں کر رہا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر انسان اپنے آپ پر خود شاہد گواہ ہے۔ تو مجھے پتا ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے پردے رکھے ہیں، تو پردے رہیں یا اللہ، یہاں پہ بھی پردے رہیں، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ وہ کہتا ہے تم میرے بندوں کا پردہ رکھو، میں تمہارا ستار العیوب کہلاؤں گا۔ مولانا صاحب ایک بڑا مجھے شکایت بھی ہے، ہمارے معاشرے میں طلاق اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ آج کل جو کیس دیکھو وہ طلاق کے معاملے میں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت یا پھر توقعات میں اضافہ، امیدیں۔ میں تو گھبرا گیا ہوں، مجھے لگتا ہے شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ طلاق کی سب سے بڑی وجہ ایکسیپٹنس۔ اچھا، آج خواتین نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کیا کہ جی ہم جو ہے نا، ہمیں اگر ہمارا رائٹ نہیں ملے گا تو ہم فوراً طلاق لے لیں گے۔ اچھا، جبکہ اس کا حق ہے اس کا بالکل حق ہے، لیکن ہر جگہ قرآن مجید ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر زوجین کے مابین کوئی تنازع، کوئی نزاع کا صورت پیدا ہو جائے تو وہ کیا کریں؟ وہ فوراً مابین، وہ جو حکم ہے نا ان کے درمیان، بڑے دونوں طرف سے، ان کو چاہیے بیٹھ جائیں۔ بڑے تو لڑواتے ہیں مولانا صاحب، بڑے ہی تو لڑواتے ہیں۔ میں کالر لے لوں آپ کی اجازت سے، اس کے بعد گفتگو کو تسلسل اور دوام دیں گے۔ ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الف لام میم میں خیر مقدم۔ کون صاحب، کہاں سے؟ احمد فراز بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے۔ احمد فراز صاحب، کیا فرمائیں گے؟ کوئی شعر سنائیں گے؟ جی بالکل۔ ہم سے مت مل مگر اے دوست کسی سے بھی نہ مل، عام ہو جانے سے توقیر چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ یہ بتائیں، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ ہر بندہ وظائف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے میری عمر 25 سال ہے، اب تک میں بے روزگار ہوں، میں نے ایم اے کیا ہے فرسٹ ڈویژن میں۔ جی، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔
وظائف کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ احمد فراز صاحب میں آپ کا یہ سوال مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں، ہر بندہ وظائف کر سکتا ہے؟ یہ میرا بھائی کر سکتا ہے احمد فراز وظائف؟ دیکھیں جی، وظائف کرنا منع کس نے کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ سب سے بہترین وظیفہ صلی علی محمد، صلی علی محمد، کہ سرکار علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، یقین رکھیے ہو جاتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ہم نے کچھ دکانیں کھولی ہوئی ہیں کہ جی نہیں یہ وظیفہ نہیں پڑھنا جب تک کہ آپ ہماری اجازت نہ لے لیں۔ اچھا، ارے یار، قرآن مجید کے الفاظ کیا کسی سے اجازت کے مطلب متقاضی ہیں؟ اللہ نے رحمت للعالمین علیہ السلام پر یہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید یہ نازل فرما دیا، تو یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ لا ریب فیہ، اس کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدی للناس، ہے نا، ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو اس کو پڑھنا کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھیں، اچھا، ڈیلی پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ استقامت فوق الکرامت۔ آپ ولی اللہ نہ بنیں، آپ ہواؤں میں مت اڑیں، آپ صرف قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ مولا علی کہتے ہیں نا، میں جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں نا تو میں قرآن پڑھا کرتا ہوں، تو اللہ سے روز ہم کلام ہوا کریں، انشاءاللہ بہت ملے گا۔ بالکل آسانی ہے، ہر ایک کو اجازت ہے پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو گوگل پہ اور یوٹیوب پہ جو اس قسم کے بہت سارے آپ کو ملینز آف اس کے ویوز ملیں گے، آپ ان سے پڑھنے سے میرا ہاتھ جوڑ کر اعتماد ہے، اجتناب کریں، کسی سے پوچھ لیں محبت سے، اور کسی کو پڑھنے سے پہلے سنا دیں، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تلفظ اپنا سنا دیں۔ قلبن نقطے والا قاف ہے اور ایک ڈنڈی والا کاف ہے، قلبن، اس قلب کا مطلب ڈنڈی والے کاف کا مطلب ہے کتا، قلبن نقطے والا کاف ہے اس کا مطلب ہے دل۔ اب کسی نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اگر کسی نے قلوب کی جگہ خدا نہ خدا معاملہ ہی بگڑ جائے گا، وہ تو ہو جائے گا کہ جی کیا ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے، وہ تو ہم پڑوسی ملک کے وزیر اعظم کی طرف چلے جائیں گے، پھر بہتر ہے یہیں رہتے ہیں۔ لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ بابر نظامی عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ نظامی صاحب کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ میں امام صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے مفتی صاحب سے، جی جی جی، کہ جن بچیوں کے رشتے میں اگر کوئی دیری ہوتی ہے یا ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بہتر ایسا وظیفہ بتائیں جو ماں باپ پڑھ سکیں یا ان بچیوں کو پڑھنا چاہیے۔ بالکل، وہ ذرا کائنڈلی ہماری اس پہ سرپرستی کر دیں اور بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ بالکل بالکل، ساتھ میں ایک اور کالر بھی میں بڑے مسئلے ہو رہے ہیں۔ بالکل نظامی صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے اور اکثر اسی طرح کے سوالات بھی آتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ ذرا سنیے گا جو بھی وظیفہ آپ کو بیان کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور لائیو کالر بھی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا، دوران گفتگو میں یہ دیکھ رہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے، میرا آج تو موضوع طلاق ہی تھا، مگر طلاق سے 2 قدم پیچھے آتے ہیں، رشتوں کے مسائل، والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل ہے، کوئی وظیفہ جو والدین خود پڑھیں؟ دیکھیں، والدین پڑھیں، بچیاں پڑھیں، بچے، جی آج کل تو لڑکوں کے مسائل آ رہے ہیں میرے پاس بہت زیادہ، اچھا، کہ جی لڑکے کا ہمارا جہاں رشتہ ڈالتے ہیں منع ہو جاتا ہے لڑکوں کا۔ ہاں، تو میں ان والدین سے کہا کرتا ہوں کہ یار تھوڑا سا، ہم لڑکی والوں کو عموماً کہتے ہیں نا لڑکے کی ذرا انکوائری کروا لیا کریں، جی، اب میں تو لڑکوں کے والدین سے کہتا ہوں یا خدا کے لیے اپنے بچے کی انکوائری کروا لیں۔ اچھا، اپنے بچے کی؟ ہاں جی، کیونکہ آپ کا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں پیتا ہے، کہاں گھومتا ہے، کہاں بائکیاں کرتا ہے، سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ جس نے لڑکی دینی ہے نا وہ ہر طرف سے معلومات ضرور کرتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ معلومات کرتے ہیں، پھر 100 سجن تے 100 دشمن، جو آپ کے بچے کی معلومات کرنے آئے پتہ نہیں وہ سجن کے پاس آیا ہے کہ دشمن کے پاس آیا ہے، تو وہ غلط اس کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے نہیں جی اسی اس منڈے نال نہیں کرنا کیا جی۔ اچھا، دوسری مصیبت یہ ہے جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے نا، ہمارے یہاں وظیفہ فوراً یہ دیکھیں، دوسرا سوال پتہ ہے کیا کریں گے، کتنے دن پڑھنا ہے؟ جی، یار اللہ کا ذکر کرنا ہے، تمہاری زبان جتنا زیادہ اللہ کے ذکر میں تر رہے گی اتنا فائدہ ہوگا نا، تو آپ پڑھ لیں یا لطیف ہو، عشاء کے بعد سب سے آسان یہی طریقہ ہے، عشاء کے بعد 150 بار لڑکا بھی پڑھے، لڑکی بھی پڑھے، والدین بھی پڑھیں، 150 بار خالی یا لطیف ہو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف بھائی ماشاءاللہ۔ ایک اور اس کے بعد دعا بھی ضرور مانگنی ہے۔ جی پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون صاحب کہاں سے؟ محمد عمران بات کر رہا ہوں جی، بکر سے، پنجاب۔ ماشاءاللہ، عمران صاحب کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ سر میرا حضرت صاحب سے عرض ہے کہ آپ نے جو ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ درود پاک جو ہے صلی اللہ علی محمد پڑھیں،
تو کچھ روز پہلے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ درود پاک جو پڑھنا ہے نا, وہ اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آل اور حضور علیہ السلام کے اصحاب اور حضور السلام کی ازواج مطہرات کو بھی شامل کرنا چاہیے. اس بارے میں تھوڑی صاحب سے وضاحت لینا چاہتا ہوں. بالکل آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اس میں مذائقہ ہی نہیں ہے, کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. آپ سلام بھیجیں حضور کی آل پر, سلام بھیجیں حضور کے گھر والوں پر, حضور کے سب. یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا کہ آپ جس پیارے سے سلام اور درود میں بات کرتے ہیں تو پھر اس کے پیاروں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور واقعی خود حدیث کا ترجمہ مفہوم جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ کامل درود تو ہے ہی یہی نا کہ آپ حضور پہ سلام بھیجیں, ان کی آل پاک پہ سلام بھیجیں, جس طرح آپ حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پاک پہ سلام بھیجتے ہیں. ایک اور لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. ماشاء اللہ, کیا فرمائیں گی؟ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے اسی لیے میں کال کر رہی تھی. میری بڑی مشکل سے کال لگی آپ کے پروگرام میں. خیر مقدم ہے آپ میں کا. نے پوچھنا تھا کہ میری بیٹی ہے جی, اس کا نام ہے ایمان بیگ, جی, بہت ضدی ہے, روتی ہے تو وہ رونا ہی شروع کر دیتی ہے. کیا عمر کیا ہے شہزادی کی؟ عمر کیا ہے اس کی؟ عمر 13 سال ہے. 13 سال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رونے کا مسئلہ درپیش ہے؟ ہاں جی, چھوٹی تھی تب بھی بہت زیادہ روتی تھی, اب بھی بہت زیادہ روتی ہے. اور میں نے اپنے گھر کے لیے بھی پوچھنا تھا کہ کسی ٹائم بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور کبھی بالکل حالات ٹھیک ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونے. مولانا صاحب ہماری شہزادی ایمان بہت روتی ہے, 13 سال کی عمر ہے, اور پھر ان کے گھر میں مسائل بھی رہتے ہیں, شاید اس کے رونے سے جڑے سے کوئی تعلقات. دیکھیں بچپن میں جب بچہ الفاظ کہنا شروع نہیں کرتا, جی, شیر خارگی کا جب عالم ہوتا ہے, وہ رونا تو بہت ہی مسعود ہے, اچھا ہے, اچھا, ہاں, کیونکہ وہ بچہ اللہ کی ذکر کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ اس کا وظیفہ ہے, یہ اس کا وظیفہ ہے, وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. اچھا بچے بڑے ہوتے چلے جائیں اور اگر پھر بھی وہ رو رہے ہیں تو پھر بچہ بعض دفعہ نہیں ایکسپریس کر سکتا کہ میں کیا تکلیف ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اب 13 سال کی بچی ہے, یہ اب بھی رو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے دیر از سم پرابلم. اچھا اب اس کے لیے مجھے ان کو مجھ سے نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کریں, میں دیکھوں اس بچے کے ساتھ پرابلم کیا ہے. ایسی ایج جو گروئنگ ایج ہوتی ہے, ڈیولپنگ ایج ہو رہی ہے, اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں, کچھ روحانی مسائل ہوتے ہیں, کچھ جسمانی, کچھ ذہنی, کچھ نفسیاتی. ان مسائل کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, بیٹھ کے اس بچی کا پورا اس کا مسئلہ سنیں گے نہیں نا, اس وقت ہم اس کو جواب دے نہیں سکتے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بچی کے اوپر آیت الکرسی 3 بار پڑھ کے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے پھونک مار دیا کریں, پانی پہ دم کر کے دے دیا کریں, انشاءاللہ اس سے کافی افاقہ ہوگا. باقی مجھے نمبر اگر میرا چل رہا ہو لے لیں کنٹرول روم سے, تو مجھ سے بات کروا دیں, بچی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. مولانا صاحب کا نمبر چل رہا ہے, آپ پرسنلی رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ ان کی بڑی خوش دلی ہے, وسعت قلبی ہے کہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کر لیں, بہت اچھی بات ہے. مولانا صاحب ایک مختصر سا وقفہ لے لیں, آپ کی اجازت ہو تو. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ, آپ کو وظائف بھی بتائیں گے, اور کچھ کام کی باتیں بھی آج آپ سے کرنی ہے. کل کے پروگرام میں نے آپ سے بات کی تھی, آج اس کو میں مزید تفصیل کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. کہتے ہیں کہ سننے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے. اپنے اندر صبر پیدا کریں, اور بعض اوقات صبر پیدا کرتے کرتے آپ اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ آپ کو خود سے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ رب العزت کے فرشتے, اس کے ملائکہ, اس کے نیک بندے آپ کے مددگار معاون بن کر آپ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے دفاع میں, آپ کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ بڑا حوصلہ, بڑی ہمت درکار ہے. مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے مقامات ہیں, کون سے لوگ اس مقامات تک پہنچتے ہیں. آپ کے بہت سارے سوالات مجھ تک موصول ہو رہے ہیں. نبیلہ لاہور سے پوچھ رہی ہیں, مولانا صاحب آنکھوں کو تیز کرنے کے لیے, بینائی کو تیز کرنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, اور پھر اس دن تیری آنکھ ایک دم روشن ہوگی. یہ ویسے آیت اتری تو کفار کے لیے ہے, اچھا, اور اس وقت اتری ہے کہ جی جب یہ فرعون کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں, اور پھر یہ کل قیامت کے دن جو ہے نا کھلے گی آنکھ اس کی, تو جب اللہ رب العالمین کی یہ الوہیت اور اس کی ربوبیت دیکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کفار سے سب سے, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, کہ پھر اس دن تم جو ہے نا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تمہیں کشف ہو جائے گا, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری نباہ اس دن بہت تیز ہو جائے گی. تم آنکھ بند نہیں کر سکو گے کہ یار تم نظر چرا لوں میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی جلال اور قہر سے, نہیں, تم قہر سے
چھڑا نہیں سکو گے, اپنی آنکھوں کو ہٹا نہیں سکو گے. تو اس لیے کہتے ہیں اس وقت اس آیت مبارکہ کو بعض محققین نے کہا کہ جن کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہوں نا وہ یہ آیت پڑھا کرے, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. میں سورہ کی آیت نام بھول گیا کون سی سورہ کا یہ. اچھا ہاں لیکن میں دے دوں گا ایک آدھ دن میں انشاءاللہ اپنے یہ ریپیٹ میں دیکھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا میرے سامنے ایک واقعہ آپ کی اس بات سے آنکھوں کے سامنے آ گیا. ایک مرتبہ تو ڈاکٹر نے بغیر میڈیسن کی شفا دے دی ہے. سبحان اللہ. وہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی جو بچپن سے نابینا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چلتے پھرتے قرآن کی آیت سنی کہ تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسا خلق کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, تم نہیں دیکھتے ہم نے آسمان کی وَإِلَى طرف, السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ پہاڑوں کی طرف, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ زمین کی طرف. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ کہتا ہے میں نے سُطِحَتْ. کچھ بھی نہیں کیا, میں نے صرف اس آیت کو وظیفہ بنا کے کہا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں, تیری اس آیت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے دے آنکھیں. سبحان اللہ. اور آنکھیں آ گئی. یعنی قرآن کتنا بڑا زندہ معجزہ ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے. سورہ کہف کی ہمارے پاس وہ آیت جو پیچھے وظیفہ آپ نے بیان فرمایا, سورہ کہف کی وہ آیت ہے, کہف کی نہیں ہے. اور میں آپ کو آیت بھی انشاءاللہ بھیجتا ہوں. ایک کال ہمارے ساتھ ہے, لائیو کالر کو لیتے ہیں انشاءاللہ اور گفتگو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی خیر مقدم ہے آپ کا. الف لام میم میں کون سا, آپ کہاں سے؟ جی سر میں یونس بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. یونس برادر من, کیا کہنا چاہتے ہیں الف لام میم میں؟ سر میں کل بھی کوشش کرتا تھا, کل ہی پروگرام چل رہا تھا لیکن میرا فون ہی ملا آپ سے نا. جی جی. تو سر میرے نا وہ گھر کے تو مسائل سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیں. تو میری بیوی جو ہے وہ, میرے 4 بچے ہیں, تو سسرال والے نا اس کو بچنے نہیں دے رہے, تو وہ مطلب بچے لے کے چلی گئی ہے. اچھا. تو انہوں نے طلاق لے لی ہے. پہلے بھی میرے سے انہوں نے طلاق لی, دوبارہ پھر صلح ہوئی, میرا کیس چلتا رہا. تو اب پھر وہ 3 سال میرے پاس رہی ادھر فیصل آباد میں, ہم رینٹ پہ رہتے تھے. اب آئی گاؤں میرا سانگلہ ہل ہے. اچھا. تو ہم جانا چاہتے تھے تو وہ بچے لے کے بھاگ گیا. اب انہوں نے ادھر کیس کر کے طلاق لے لیا. تو سر اس میں کیا بھی ہے, میں اس کو لانا چاہتا ہوں, بسانا چاہتا تھا. میرے 4 بچے ہیں, 3 بیٹیاں, 1 بیٹا. ماشاءاللہ اس کے بارے میں آپ تو بچانا چاہتے ہیں, بیگم بھی رہنا چاہتی ہیں دل سے؟ ہاں جی, وہ باپ جو ہے نا وہ نہیں بچنے دیتا. اچھا باپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے تھے نا یہ بڑے ہیں. پہلی مرتبہ کب گئی تھی آپ کے یہاں سے؟ وہ خود چلے گئے. میں پوچھ رہا ہوں بھائی آپ سے, پہلی مرتبہ یہ کب ناراض ہو کر گئی تھی اپنے گھر سے؟ یہ پہلے گئی تھی 2012 میں گئی تھی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گھر میں بیٹھی رہی, اس کے کہیں اور شادی ہوگی, وہاں سے انہوں نے طلاق لے لی, پھر دوبارہ میرے سے صلح کر لی. یار مجھے آپ کا کیس جو ہے نا بڑا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے. آپ مجھے رابطہ کیجئے گا. ویسے ناراض نہیں ہونا, آپ اتنے سیدھے بابے بنے ہوئے ہیں, اللہ والے بنے ہوئے ہیں, آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ کی بیگم پہلی مرتبہ کیوں آپ سے ناراض ہو کر گئیں. آپ نے اپنے تو کارنامے بتائے نہیں بھائی. معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہیں منانا, ہم مرد حضرات اپنے کارنامے نہیں سناتے. ارے عورتیں تو ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کر آئی ہوتی ہیں یار, وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. ہم ہی پاگل ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کسی عورتوں کے چکر میں, کبھی کسی اور چکر میں, کبھی نشوں کے چکر میں. اور جب وہ ہمیں سمجھاتی ہیں ہم ان کی بات نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی بیوی جو ہے نا پاؤں کی جتی ہے. پھر وہ چلی جاتی ہیں, جب ان کی نہیں سنتی پھر ہم کہتے ہیں جی ہائے پتہ نہیں کی ہو گیا, حضرت صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا. حضرت صاحب کو اپنے بھی کارنامے بتایا کریں نا میرے بھائی. کارنامے ان کے کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ چلی گئی, کارنامے اچھے ہوں گے تو واپس بھی آ گئی نا. نہیں نا, اب کہہ رہے طلاق ہو گئی, طلاق کے بعد کیسے واپس آئے گی؟ پھر سے کارنامے خراب ہو گئے ہوں گے. بھائی میری باتیں بس اہم ہی ہوتی ہیں, خام خواہ دماغ خراب کرنے والی باتیں. یعنی آپ اپنے کارنامے بتاتے نہیں ہو بھائی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ وظیفہ بتا دیں. میں کیا وظیفہ بتاؤں؟ اب علیحدگی ہو گئی تو میں علیحدگی تو اس کے بعد تو نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو اور وہ مر جائے یا وہ خود طلاق دے سیٹنگ سے. نہیں, یہ حلالہ بھی ایک بہت بڑا ہمارا دھوکہ ہے. بڑا دھوکہ ہے. ہم لوگ خام کا خدا کے ساتھ یار معاذ اللہ فراڈ کرتے ہیں, شریعت کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. خام خواہ کو نام دے دیتے ہیں حلالے کا, اور شریعت کا پھر ہوتا کیا ہے؟ تماشا لگایا ہوا ہے. تماشا لگایا ہوا ہے. لیکن چلیں کیس کو ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ ہوا ہو, ایک ایسا کیس جس میں طلاق بھی نہ ہوئی ہو, بیوی رہنا چاہتی ہے, باپ بڑا پن ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا, کھینچ کے لے کے جا رہا, 4 بچے. ٹھیک ہے نا, باپ بیٹی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا. دیکھو کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا, کچھ تو دکھ دے رہا ہوگا نا یہ شخص اپنی بیوی کو. چلو مان لیا میاں بیوی کا اپنا پرسنل میٹر ہے, ان دونوں کو ریزالو کرنا چاہیے. چلو جی باپ انٹرفیئرنس, خام کا بعدوں کی ہوتی ہے عادت, بوڑھے ہو جاتے ہیں خام کا پنگے لیتے رہتے ہیں. بھائی آپ ایک کام کریں, 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. صحیح,
یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے, اماں کو بولیں, ابا کو بلاتی نے ابا بندے کا پتر بن جائے. مل گیا جی, وظیفہ مل گیا آپ کو, یہ آپ پڑھیں, یہ آپ لازمی پڑھیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہے, بلکہ دو تین لائیو کالر ہیں, کوشش کرتا ہوں جتنی رفتار کے ساتھ سب کو لے سکوں لوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی, کون صاحبہ کہاں سے؟ میں رضیہ بیگم بول رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا الف لام میم میں. جی میرا مسئلہ حضرت صاحب سے عرض کر دیں, مجھے وظیفہ بتا دیں. میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور اس کے 3 بچے ہیں, اور اس کی بیوی اس سے ہے بہت زیادہ برا سلوک کرتی ہے اور اس پہ شک بہت کرتی ہے. کہتی تم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے نہ ملو, اور اگر وہ اسے تھوڑا بہت اس معاملے میں تلخی کرتا ہے تو پھر بچوں کو مارتی ہے, انہیں دھکے دیتی ہے, ان کے ٹانگوں پہ چوٹیں لگ جاتی ہیں, آدمی سے بدتمیزی کرتی ہے, آدمی کو بد دعائیں دیتی ہے, اور بہت یہ مسئلہ نا اب ان کے گھر میں زور پکڑ گیا ہے. جی. اور اس کی مجھے, میں ادھر پاکستان میں ہوں, میں بوڑھی عورت ہوں, مجھے اس کی بہت زیادہ تکلیف ہے. میرا بیٹا ادھر مشکل میں ہے, آپ برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. ان کے گھر میں حسن سلوک ہو, آپس میں بھی سلوک سے رہیں, اور اس کی عورت ہمارے ساتھ بھی سلوک کرے. کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ 3 بیٹیاں. وہ بس میرے بیٹے کو یہ مجبور کرتی ہے, کہتی ہے تم ان سے ملو نہ, ان سے فون نہ کرو, انہیں میسج نہ کرو, اس کے فون چیک. بچے آپ کے کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ بیٹا کون سے ملک میں ہے؟ دبئی میں. دبئی میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کا وظیفہ لیتا ہوں, پریشان نہیں ہوں آپ پریشان نہیں. 1 سال ان کا آپس میں سلوک رہا ہے, 1 سال کے بعد سے یہ جھگڑے چل رہے ہیں, تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک اس دفعہ تو حد ہی ہو گئی. میں لیتا ہوں نا مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں. میں مولانا صاحب بڑی طرفداری کرتے ہیں خواتین کی, اب بتائیں کیا کرنا ہے. یہاں پر میں اماں جی سے پوچھوں گا کہ اماں جی آپ یہاں بیٹھ کے وہاں ان کو فون کر کے کیوں تنگ کرتی ہیں؟ ارے بچہ تنگ ہے, ماں ہے یار نہیں ہوتا, یہ جتنی آسانی سے اماں جی بتا رہی ہیں. میں ابھی ان کے بیٹے کو فون ملائیں, لگائیں نا ذرا دبئی میں, یا ان کی بہو کو فون لگائیں, ان سے بھی تو پوچھیں نا. آپ نے تو انہی کی خالی پوچھ لی. مجھے ڈیلی فون آتے ہیں دبئی سے, امریکہ سے, کینیڈا سے. حضرت ہماری ساس وہاں بیٹھ کے یار تنگ کرتی رہتی ہے. ساس تو ساس ہے نا, یہ بھی ماں بن کے دکھائیں نا. یہ میسیجز بھیجیں, میری بیٹی اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے میاں کو شاد رکھے, آباد رکھے, میری دعائیں تیرے ساتھ ہے. کبھی دعائیا میسیج کبھی کیا انہوں نے؟ کیا ہوگا, دل کہتا ہے کیا ہوگا. پریشان اتنی ہے بیٹے کے لیے. اب بیٹا بھی اس کے اندر, پھر اس کی بھی یقیناً بیٹے کی بھی کوئی نہ کوئی بیٹے پہ تو شک کرتی ہے بہو. ہاں نا, اسی لیے شک کرتی ہے کہ بیٹا بھی ادھر کچھ نہ کچھ کرتا ہوگا نا. آپ اس نے دیکھ لیا ہوگا موبائل. میں کہتا ہوں, آپ نے یقین کر لیا. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کا موبائل اس کی بیوی نے دیکھ لیا ہے. اچھا, ہاں بالکل دیکھ لیا. ایسے ہی نہیں وہ شک کرتی. یار مجھے سمپل ایک بات سمجھائیں, کیا بیویوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ تو مردوں کے شکل میں لکھا ہوتا ہے. یا ان کے منہ جو ہے نا ٹیڑھے ترچھے ہو گئے ہوتے ہیں. وہ کیوں اپنے گھر کو برباد کریں گی؟ کون سی ذی ہوش عورت اپنا گھر برباد کرے گی؟ مجھے یہ سمجھ. اچھا یہ بتائیں, یہ جو موبائل فون چیک ہوا ہوگا وہ گھر برباد کرنے والی بھی کوئی عورت ہی ہوگی نا؟ بالکل عورت ہوگی. تو پھر دیٹس واٹ آئی ایم سنگ, لیکن مردوں کے سر پہ نہیں, وہ عورت بھی غلط ہے. اس سے پہلے تو یہ مرد غلط ہے نا یار. تینوں حلال ہوندے ہوئے حرام دی طرف جان دی کی ضرورت ہے؟ صحیح. میں ابھی یہ جو بات جمعے میں بھی کر کے آیا ہوں, آپ کو پتا ہے ہم حرام کی طرف کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ بیکاز وی آر ہیونگ حرام ان آر اسٹمک. جب ہمارے پیٹ میں حرام ہوتا ہے, ہمارا ہاتھ حرام کرتا ہے, ہماری آنکھ حرام دیکھتی ہے, ہمارا کان حرام سنتا ہے, زبان حرام بولتی ہے, پھر ہم حرام کی طرف جاتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. اگر ہم حرام چھوڑ دیں, اللہ کی قسم حلال. میرے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دکھا دیا. آپ علیہ السلام ایک دم اچانک جلدی سے امی عائشہ کے حجرہ مبارکہ میں آئے. امی عائشہ حیران ہوگی, آپ اس وقت کبھی تشریف لائے نہیں. اور ارشاد فرمایا, ابھی میں بازار جا رہا تھا, کسی عورت پر میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے فوراً نگاہ ہٹائی ہے, اور میں اپنے گھر کی طرف اسی لیے آیا ہوں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار لوں کہ میری بیوی کے پاس بھی وہی سب کچھ ہے جو اس عورت کے پاس. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کیوں نہیں ہمارے مرد یہ چیز سنتے ہیں؟ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. یہاں پر ایک لائیو کال لیتے ہیں, اس کے بعد وفے کی طرف جائیں گے. یہاں پر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام سلام. ہیلو السلام علیکم, کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں فخر النساء بول رہی ہوں اسلام آباد سے. بہن کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ جی مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میرا بیٹا 7 سال سے مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری میں ہے. جی. دبئی میں ہے. ہم نے خود ہی اسے بھیجا تھا. تو وہ بہت پڑھنے والا بچہ تھا. میں خود ٹیچر ہوں. ہم لوگ بہت بڑے کالج میں اس کو پڑھا رہے تھے, میں ٹیچنگ کرتی تھی. بہرحال وہ یہ سمجھے کہ اسکالرشپ ہولڈر تھا. پھر ہم لوگ باہر چلے گئے, اس کو ہاسٹل میں ہم نے داخل کروا دیا.
لیکن ہاسٹل میں جا کے اس کے کچھ جیسے کہ لڑکے بگڑ جاتے ہیں، پڑھائی سے ہٹ گیا، یعنی کہ بگڑنے کا مطلب یہ ہے. اس کو یہ تھا ہم لوگ درمیانے درجے کے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو بس دولت ہے، سب کچھ ہے اور یہ ہے، اور وہ اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی. تو پھر اس کے بعد کچھ ہو، کسی اس کے لڑائی جھگڑے میں کسی کیس میں پھنس گیا، بڑا مسئلہ ہوا. تو خیر اس کو ہم نے باہر بھیج دیا کہ وہاں جا کے کوئی جاب کر لے. وہاں پہ بھی اس کا کوئی خاص روزگار نہیں ہے. میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. میں نے اس کی پڑھائی بھی بہت کی. وہ 7 سال سے میں اس کو نہیں مل پائی. وہ آ نہیں پایا، ہم جا نہیں پائے. اچھا، کچھ ایسے حالات بنتے ہیں. صحیح. تو اس کا روزگار بھی نہیں ہے وہاں پہ کوئی خاص. تو مجھے اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. آپ اس کے روزگار کے لیے فکر مند ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی. میں آپ کو ایسا کمال کا مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ پروگرام کو دیکھنا ہے، آپ نے بھی اور عزیز و جان من آپ نے بھی. ایک مختصر سا وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید عزیز جان من. میں آج آپ کو رزق کے حوالے سے، ویسے تو دیگر پروگرامز میں بتاتا رہا ہوں رزق کا وظیفہ کیا ہے، رزق کا وظیفہ کیا ہے، روزی میں اضافے کا وظیفہ کیا ہے، مگر چونکہ میری بہن نے کال کی ہے اور وہ ایک ماں ہے، اور ماں کو جب اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے تو پروردگار ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو پھر وہ ماں کی بھی فکر کرتا ہے، ماں کے بیٹے کی بھی فکر کرتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ. تو آج ان ماں کے لیے جو بیٹے کے لیے رزق اور روزی کا وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ماں جی آپ ہاتھ اٹھا کے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں. اس کے لیے اس سے زیادہ کارآمد کوئی وظیفہ نہیں جب ماں کی دعا چلتی ہے، پہلی چیز. دوسرا وظیفہ کیا ہے مجرب مولانا صاحب، آپ اس میں میری مدد فرمائیں. بہترین وظیفہ سورہ شورا کا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ لطیف ہے، بہت مہربان ہے، اور جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے یا باسطو، اللہ کا نام ہے الباسطو. جی. تو اگر وہ یا باسطو بھی روزانہ 101 بار پڑھے یہ بھی صحیح ہے. یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا اللہ، یا رزاق ہو یا فتاح ہو یا اللہ، یہ پڑھ لے. اے رزاق میرے رزق کھول دے، میرے دروازے کھول دے، تو رزاق تو اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس رزق کے بے شمار فوائد ہیں، وظائف ہیں، لیکن وظیفہ رزق کا ہمیشہ پڑھنا صبح ہے، فجر. اچھا. اگر آپ فجر کے وقت اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو یاد رکھیے گا فجر کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے. سورج طلوع ہوتے ہی 2 فرشتے ہر انسان، مسلمان نہیں، ہر انسان کے گھر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو جاگے ہوئے ہیں، اللہ سے اس کا فضل طلب کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں رزق حلال کے لیے، اس کو اس کے حصے کا رزق دیتے ہیں. اور جو اوندے پڑے سوئے ہوتے ہیں تو وہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، سبحان اللہ، حیرت کرتے ہیں، ہم اسے اس کے نصیب کا رزق دینے آئے تھے، یہ پڑا سو رہا ہے، چلو اللہ کی اجازت سے یہ رزق کسی اور کو دے. سچ کہہ رہے ہیں آپ، سچ کہہ رہے ہیں. یہی ہے حقیقت. ہم صبح اٹھتے نہیں، ساری رات بات کرتے ہیں، مفت بات، ساری رات پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ سب کچھ ڈالا گیا ہے سازش کے تحت. ایک کتاب آئی میں نے پڑھی، اور اس کے علاوہ بڑے جو کامیاب لوگ ہیں نا، مالی طور سے کامیاب ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی اور اس پہ بھی کتابیں لکھی گئیں، کتاب کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. 5 بجے صبح اٹھنا ان کی خاص روٹین کا حصہ ہوتا ہے. وہ شاید یہ عقیدہ نہیں رکھتے، مگر معاملہ ان کا بھی یہیں جڑا ہوا ہے کہ اگر وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پاس وقت ملتا ہے، وسعت ملتی ہے. لائیو کالر ملتا ہے، وہ بھی مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آمنہ میری بہن الف لامی میں خیر مقدم ہے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی وہ مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ نکاح ہو گیا لیکن وہ جو ان کے گھر والے ہیں وہ رخصتی نہیں کر رہے ہیں. ان کے گھر والے آپ کی رخصتی کو قبول نہیں کر رہے، یعنی کچھ وقفہ لے رہے ہیں، کچھ ٹائم لے رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نکاح وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم کریں گے. دونوں گھر والوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے؟ جی جی. اچھا. بس ان کے والد جیسے شامل نہیں تھے کیونکہ ان کی جیسے بیچ میں جیسے تنازعات بڑھ گئے. واہ مولانا صاحب. بابا جی کہندے سی گل وچ کوئی ہو رہے، گل وچ ہو رہے. ہاں تو ایتھے بھی گل کچھ ہو رہا ہے کہ لڑکے کا والد راضی نہیں ہے، اسی لیے والدہ نے بھائیوں کے ساتھ مل کے، لڑکے کے ساتھ مل کے شادی کر دی ہوگی، نکاح کر دیا ہوگا، ایسا ہی ہے؟ جی لڑکے کے والد راضی نہیں، یہی کہہ رہے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دے بہن کو. بھائی اس کے والد کو راضی کرنا ہے، والد کو راضی کرنا ہے
وہ میں دیتا ہوں. اگر ان کے والد کو شوگر نہیں ہے تو چینی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین 41 بار پڑھ کے ولدالین آمین سمیت سورہ فاتحہ پڑھ کے چینی پہ دم کر کے دے دیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کو شوگر ہے تو پانی پہ دم کر کے دے دیں. پانی ان کو پلاتے رہیں, ان کے والد بھی راضی ہو جائیں گے. لیکن کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ وہ خود سے راضی ہو کے یہ کام کرتے ہیں. ابھی بھی خود سے ہی ہوں گے, لوگ تھوڑی پکڑ کے کریں گے ان کو, چینی کام کرے گی, کام کرے گی انشاءاللہ. اللہ پہ کامل, اس کے کلام پہ کامل یقین کر کے کریں انشاءاللہ. اور اگر والد صاحب سن رہے ہیں, یہ کلپ والد صاحب کو بھیجیے گا. نکاح سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے, اور ایک بہت ہی نیک نام نیک سیرت بہو آپ کے پاس آنا چاہتی ہے, بیٹا بھی آپ کا راضی ہے, تو بسم اللہ کریں نا. اللہ بہت رزق دینے والا ہے اس نکاح کی بدولت. اب تو بہت سارے کلام بھی آ رہے ہیں کہ یا اللہ توفیق دے, ہم شادی کریں گے انشاءاللہ. جمعے کو بلا لیں گے ان کو, پھر دیکھیں کہ توفیق کتنی مل چکی ہے ان کو اب تک یہاں پر. عزیز جان من, میں شکر گزار ہوں مولانا صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ, اور اس پروگرام کو حسین بنانے کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. میں تو سورہ آل عمران کی اس آیت سے آج کو کنکلوڈ کروں گا. 159 پہ وہ کہتا ہے فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم نے کسی کام کا ارادہ کر لیا نا تو بس اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ کو پسند ہے, محبت ہے توکل کرنے والوں پہ. تو بس آپ نے ارادہ کر لیا ہے, توکل کریں, باقی وہ جانے, وہ رب جانے, اس کا سب جانے. اللہ رب العزت کے امان میں رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں.